بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گوندل۔ آج 13 جون ہے، سال 2022۔ کپتان اور عوام کا دباؤ کام کر گیا ہے، نون لیگ اور مقتدر حلقوں میں پھڈا پڑ گیا ہے۔ اگر حکومت تبدیل کی تو اسٹیبلشمنٹ عوام کو جواب دے گی۔ نواز شریف نے اپنے خاص آدمی کے ذریعے بڑا واضح پیغام دیا ہے، انتہائی عام تفصیل ہے جو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ پنجاب اسمبلی میں آج ہنگامہ آرائی ہوئی ہے۔ حمزہ شہباز کی جو سرکار ہے اس کو بدماشی مہنگی پڑنے جا رہی ہے۔ اس وقت تازہ ترین یہ اپڈیٹ ہے، اس پر ہم پہلے بات کریں گے۔ پنجاب اسمبلی کے اندر آج حمزہ سرکار اپنا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے اور اس کے اندر جو سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ہیں 15% اضافہ کیا ہے اور 15% مزید الاؤنس جو ہے وہ بھی دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس پر بڑی بغلیں بجائی جا رہی ہیں۔ ایک طرف سرکاری پیسے سے اشتہارات دیے جا رہے ہیں کہ خزانہ خالی ہے، اور دوسری طرف ایسے خزانہ خالی لٹایا جا رہا ہے کہ جس کے اندر لگتا ہے کہ حمزہ شہباز کو یہ علم ہے کہ ان کی سرکار زیادہ دیر تک نہیں چل سکے گی، لہذا اس بجٹ کے اندر کچھ ایسے اعلانات کیے جائیں شاید ان پر اس طریقے سے عمل درآمد نہ ہو۔ جب سے آپ کو علم ہے 25 مئی کو لانگ مارچ جو ہے وہ چلنا شروع ہوا، لاہور کے اندر اور پورے پنجاب میں جس طرح کی ایک ریاستی بربریت، دہشت گردی اور بدماشی نون لیگ کی طرف سے کی گئی، اور پھر رانا ثناء اللہ کا جس طرح کچھ بعض جو عاقبت اندیش صحافی ہیں وہ جس طریقے سے انہوں نے اس کو پیش کرنے کی کوشش کی کہ یہ بڑا ہیرو آدمی ہے، حالانکہ کئی قتلوں کا الزام، ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا مرکزی ملزم، اس بدماش کو ایک اچھے طریقے سے ایک بڑے فخر کے ساتھ بیان کرنا، یہ مریم نواز ہو یا دیگر مسلم لیگ نون کے صحافی ہوں، یہ شرم کی بات ہے۔ لیکن یہاں پر چونکہ پاکستان ہے اور یہاں بدماش آدمی کی ویلیو زیادہ ہے، یعنی جو جتنا بڑا بدماش ہوتا ہے وہ اتنا بڑا باعزت بن کر سوسائٹی کے اندر آگے پینیٹریٹ کر رہا ہوتا ہے، اپنی ایک مہم جوئی کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی جو شخصیت ہے وہ اسی تناظر کے اندر اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ یہی پاکستان کے جو زوال ہے اس زوال کے اندر ایک بڑی وجوہات میں سے وجہ ہے۔ اب یہاں پر آج چونکہ اجلاس ہونا تھا پنجاب اسمبلی کے اندر، اور یہ بجٹ اجلاس ہے، اور اس حوالے سے بعض جو تجزیہ نگار ہیں ان کا یہ کہنا ہے، بلکہ قانونی ماہرین کی رائے حبیب اکرم صاحب نے بھی شیئر کی کہ بجٹ اجلاس کے اندر جو واضح اکثریت ہے اسمبلی کی، یعنی 186 اراکین، وہ مسلم لیگ نون کو پیش کرنے ہیں۔ اگر وہ پیش نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ بجٹ منظور نہیں ہوتا، اور اگر بجٹ کوئی بھی حکومت اپروو کروانے میں کامیاب نہیں ہوتی، اپنی اکثریت شو نہیں کرتی، تو بجٹ کے بعد اگر وہ اپروو نہ کروائے تو وہ حکومت برقرار نہیں رہ سکتی۔ یہ آئینی اور قانونی نقطہ ہے، لیکن چونکہ اس وقت 20 اراکین وہ اس پنجاب اسمبلی سے کم ہیں اور ان کا تعلق چونکہ پی ٹی آئی سے تھا، اگر وہ نکال دیں تو اسمبلی کی جو موجودہ اکثریت ہوگی وہ پھر 186 نہیں رہے گی بلکہ وہ نیچے آئے گی۔ اس وجہ سے یہ بجٹ جو ہے یہ اپروو اکثریت کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی جب گنتی میں ابھی نہیں کر سکا، دیکھیں تو چند لوگ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے مس ہوں، نہ بھی ہوں تو اکثریت نون لیگ کے پاس موجود ہے۔ اب آج جو ہے وہ ایڈوائزری کونسل کا اجلاس ہوا، جو بجٹ سے پہلے اپوزیشن اراکین بھی موجود تھے، ان کو منانے کی کوشش کی گئی، پھر ایک ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی کہ جناب ہم آپ کے جو پرچے ہیں ناجائز طور پر وہ ختم کرتے ہیں۔ تو وہاں پر پی ٹی آئی کے اراکین نے کہا بھئی آپ نے کیوں ہمارے اوپر بدماشی کی ہے؟ آپ یہاں پنجاب اسمبلی آپ نے یرغمال کی، پرویز الہی اسپیکر پر حملہ کیا، زخمی کیا، اس کے بعد آپ نے زبردستی گورنر پنجاب کا یعنی گورنر ہاؤس کے اوپر قبضہ کیا، وہاں پر حلف برداری کرائی، اور عدالتی فیصلے کے آڑ کے اندر بہرحال لاہور ہائی کورٹ کے معزز ججز کو پوری قوم سلام پیش کر رہی ہے، جہاں پر ہمیشہ شریف خاندان فتح یاب ہو کر نکلتا ہے۔ یعنی جن کیسز کا تعلق حمزہ شہباز کی حلف برداری سے تھا، جہاں پر ان کو وزیر اعلیٰ بننا تھا، وہ روزانہ کی بنیاد پر اس کی سماعت ہو رہی تھی، اور ایسے ظاہر کیا جا رہا تھا جیسے سارے لوگ جو ہے وہ قانون اور آئین کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں، لیکن حمزہ شہباز غیر آئینی طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے وزیر اعلیٰ بنا۔ اس پر جو پی ٹی آئی کی درخواستیں ہیں اس پر ایسے لگتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے
اور آج پھر یہ کیس جو ہے مزید اس کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے اور دلائل دینے کی بات کر دی ہے. جیسے مقصود چپڑاسی والے کیس کے اندر وہاں پر شہباز شریف پر ثابت نہیں ہو سکا کہ انہوں نے کوئی کرپشن کی ہے، حالانکہ اپنے اکاؤنٹس کے اندر جو پیسہ آنے والا ہے وہ اس کو ثابت نہیں کر سکے. جب اس طرح کے ماحول ہوں کہ ادارے جو ہے وہ ایک طرف آپ کو کھڑے نظر آئیں اور پھر اس کے اندر عدلیہ جیسے ادارہ عوام کے اندر اس کی ساتھ بھی متاثر ہو رہی ہو، تو اب جو اجلاس ہوا اس کے ساتھ ہی ہنگامہ آرائی شروع ہوئی اور لوگوں نے کہا بھئی آپ نے، ہم پرامن احتجاج کر رہے تھے تو ہم جمہوری پارٹی ہیں، یہاں اسمبلی میں موجود ہیں، لیکن آپ نے نہتے لوگوں پر جو ہے وہ ایک آنسو گیس، شیلنگ اور پھر ڈنڈے چلائے، پھر آپ نے گاڑیاں توڑی، پھر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا. تو اب ملک احمد خان کہتے ہیں 3.5 سال ہم نے بھی یہی برداشت کیا. بھئی آپ کو اس طرح تو کسی نے نہیں کیا، آپ نے کیا برداشت کیا؟ اربوں روپے کھا کر بھی آج آپ حکومت میں ہیں تو آپ کو تکلیف کیا ہے؟ اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کیا آئی جی اسمبلی فلور پر، یہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا ہے پرویز الہی نے، کہ کیا آئی جی پنجاب اسمبلی فلور پر تمام انتقامی کارروائیوں پر معافی مانگے گا؟ چونکہ ہم عوام کے نمائندے ہیں تو آئی جی نے جو بدماشی کی ہے، 1 گھنٹے سے منت کر رہا ہوں ملک احمد خان، بھئی منت کیا کر رہے ہو؟ مراد رات جو ہے انہوں نے بھی پھر وہاں پر کہا کہ آپ نے یہ کس طریقے سے کیا ہے. اسپیکر صاحب آپ یقینی بنائیں آئی جی اور چیف سیکرٹری اسمبلی کے سامنے پیش ہوں. یہ اپوزیشن کی طرف سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ چیف سیکرٹری اور آئی جی یہ دونوں آئیں اور یہ ایوان سے یا معافی مانگیں یا ان کو عہدوں سے ہٹایا جائے، ورنہ بجٹ جو ہے وہ ہم اس طرح نہیں جانے دیں گے. شور شرابہ، ہلڑ بازی یہ ایک روٹین کے اندر ہوتی ہے. بہرحال ایک ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں یہ ڈیل نہیں ہو سکی پنجاب اسمبلی کے اندر اپوزیشن اور حکومت کے مابین. اب ایک بہت بڑی خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ جو میں نے گزشتہ روز بھی ویڈیو کے اندر ذکر کیا تھا اور بعض دوست سمجھتے ہیں کہ یہ بات ویسی ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ قطعاً جو اس وقت عوامی رد عمل ہے سوشل میڈیا پر، جس طریقے سے عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، امپورٹڈ حکومت جس طرح عوامی سطح پر غیر مقبول ہے، اس کو زیادہ دیر زبردستی طور پر اس امپورٹڈ حکومت کو قوم پر مسلط نہیں رکھا جا سکتا. اور یہ بات تمام لوگوں کے علم ہے. یہی وجہ ہے کہ عمران خان کو ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میسج دیا گیا ہے اور کچھ ان کے اپنے مفاد کے اندر ہے کہ آئی ایم ایف ڈیل یہ مکمل ہو. اس کے ساتھ پاکستان جو ہے سابقہ عمران خان کی حکومت کی کوششوں کے تحت پوری چونکہ کاروائیاں کر لی گئی تھی، سارے جو حربے ہیں وہ تمام ڈیمانڈ فیٹف کی پوری کر دی گئی تھی. تو اب الٹیمیٹلی آج سے فیٹف کا اجلاس شروع ہو رہا ہے تو اگلے 3 دن بعد فیٹف کی گرے لسٹ سے پاکستان نکلنے جا رہا ہے. یہ اس کی اطلاعات ہیں. برلن کے اندر یہ اجلاس شروع ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس کا بھی ظاہر کریڈٹ تو موجودہ حکومت لینا چاہے گی، حالانکہ ابھی ان کو جو ہے وہ 2 مہینے ہوئے ہیں اور سارے کام اس سے پہلے ہو چکے ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امپورٹڈ حکومت کو یہ عالمی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا ایک گفٹ بھی ہو سکتا ہے. اس تناظر میں تو ہم دیکھیں گے. لیکن اس کے ساتھ ہی جو عوامی دباؤ ہے جنرل باجوہ کے حوالے سے، جو ایک عوام کے اندر نفرت پیدا ہو گئی ہے اور اس کے اندر پیڈ کمپین چلانے کی اطلاعات ہیں دوسری طرف سے کہ عوام زبردستی جو ہے خدمات گنائی جائیں، لیکن کوئی اربا بھی، یعنی عمران خان کی کریکٹر اسیسینیشن، فرح خان، مسجد نبوی کی توہین اور یہ سارے الزامات لگائے گئے، مذہب کارڈ استعمال ہوا، فضل الرحمان نے یہودی ایجنٹ بنایا اور پھر کرپشن کے الزامات، کوئی بھی ویڈیو آڈیو تک وہ کارگر ثابت نہیں ہوئے، بلکہ عوام سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. اب اگلا پلان یہ ہے کہ ہم نے کسی بھی طریقے سے یہاں پر جو ہے وہ پنجاب میں اکثریت لینی ہے اور اس کے لیے الیکشن کمیشن جو ہے وہ پوری طرح حاضر ہے خدمت کرنے کے لیے. اب یہاں پر دھمکیاں دی جا رہی ہیں چونکہ ان کو پتہ ہے جو پرانے کھلاڑی ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے یہ ہمارا ٹنیور پورا نہ ہونے دیا گیا، اور یہ ان کے پاس بھی اطلاعات ہے، اگر ٹنیور پورا نہ کرنے دیا گیا تو پھر یہ ساری جو بربادی ہے اس کی ذمہ داری ڈلے گی اسٹیبلشمنٹ پر. بھئی اگر کوئی کہے کہ عمران خان کے دور میں بربادی ہے تو یہ غلط ہوگا، چونکہ آپ نے اپنے اس دور حکومت میں ابھی 2 دن پہلے اقتصادی سروے رپورٹ کے اندر بتایا کہ جو معیشت ہے وہ تمام اشاریے بہتری کی طرف پاکستان گامزن تھا، ترقی کی طرف بڑھ رہا تھا.
تو اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں ہٹایا گیا تو جب یہ معاملہ آ جائے کہ نواز شریف اپنے خاص صحافی کے ذریعے یہ دھمکیاں دینے پر آ گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ ہمیں ہٹایا تو اس بربادی آپ کے گلے میں ڈالیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ گڑبڑ ہے۔ آہستہ آہستہ ان کو بھی ایسے لگ رہا ہے کہ یہ بجٹ منظور ہوگا، آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہو جائے گی، اس کے بعد جو عوامی پریشر ہے ہمیں ہتھیار ڈالنے پڑیں گے، مہینہ لگے 2 مہینے لگے الیکشن کی طرف جانا پڑے گا، چونکہ جتنا آگے پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ ہوگا، مہنگائی ہوگی، تو عوام کو یہ فیس ہی نہیں کر سکتے۔ ابھی ایم کے ایم والوں کو آج انڈے پڑے ہیں کراچی کے اندر، وہ نکلے ہیں، تو یہ جب حلقوں کے اندر جائیں گے تو عوام کے غیظ و غضب کا یہ کس طریقے سے شکار ہوں گے۔ تو الٹا عمران خان بھی اب آہستہ ہو گئے ہیں، بجائے اس کے کہ روز کہیں کہ ابھی لانگ مارچ کا اعلان کر رہا ہوں، تو سپریم کورٹ کے ساتھ پورے معاملے کو نتھی کر دیا گیا، اور اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ وہ سکون کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تاکہ یہ جو بجٹ ہے اس کے سارے جو ایفیکٹس ہیں وہ عوام پر آئیں، مہنگائی آئے گی، پھر لوگوں کو پتہ چلے گا۔ جب دکانوں پر جائیں گے تو کچھ لوگ کہتے تھے دکاندار کہ تبدیلی آئی ہے اس لیے مہنگی دے رہے، آپ نے ووٹ یعنی عمران خان کو دیا ہے، تو اب لوگ چیخیں گے کہ عمران خان درست سمت کے اندر ملک کو لے جا رہا تھا۔ اب یہ نجم سیٹھی ہے، نجم سیٹھی جب اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ نجم سیٹھی بات نہیں کر رہا بلکہ یہ نواز شریف کا پیغام پہنچا رہا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ بتا رہے ہیں نجم سیٹھی کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے حکومت کو مہلت نہ دی تو معاشی بربادی کا جواب اسے خود دینا پڑے گا۔ اب یہ دھمکی ہے، یہ بڑا سیدھا عنوان ہے۔ اب انہوں نے پوری باتیں اس کے اندر کی ہیں، مثالی طور پر ایک سالانہ بڑا زبردست معاشی بجٹ یہ عدم توازن کو درست کرتا ہے، سرمایہ کی افزائش، ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنا، معیار زندگی میں بہتری کرنا، پھر حمزہ شہباز کی تعریفیں، شہباز شریف کی تعریفیں، مفتاح اسماعیل جس کے بارے میں خود ان کی پارٹی کے لوگ جو ہے وہ اب کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کا ایجنٹ ہے، یہ ساری باتیں لیٹ گیا ہے، اور آئی ایم ایف کا ایجنٹ یہاں نون لیگ کے اپنے ایم این اے کیسر شیخ نے کہا کہ یہ بندہ جو ٹافیاں کی جس کی فیکٹری ہے اور یہ بندہ جو ہے اس نے یہاں پر آئی ایم ایف کی ایجنٹی کی ہے۔ تو جب یہ معاملات اور عوام کا معاملہ ہوگا تو اب نون لیگ کی جو پوری کوشش ہے وہ یہ ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کو کہنا ہے کہ اگر آپ نے ہمیں ہٹایا تو پھر آپ پر یہ ہم ملبہ ڈالیں گے، اور وہی پہلے والا کام شروع ہو جائے گا۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ کا امتحان ہے کہ وہ کس طریقے سے ان امپورٹڈ کو جو سوغات یہاں پر لائے ان کو واپس جو ہے اپنی جگہوں پر اور اوقات کے اندر بھیجتے ہیں۔ تو یہ اس وقت جو ہے بیک ڈور کے اندر معاملات کچھ جو ہے وہ چل رہے ہیں، اور عوام کے سامنے اسٹیبلشمنٹ زیادہ دیر کھڑی نہیں ہوتی کیونکہ ان کو بھی عوام کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید 1 سال 3 مہینے نکال جائیں گے، ایسا بالکل نہیں لگتا۔ یہ اگلے چند ہفتوں کے اندر صورتحال تبدیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ باقی مختلف ذرائع کی خبریں ہوتی ہیں، کئی دفعہ درست ثابت ہو جاتی ہیں، کئی دفعہ غلط بھی ثابت ہوتی ہیں، لیکن میں نے جو ایک پوری بات ہے وہ آپ تک پہنچائی ہے۔ السلام علیکم۔